بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کہ فقیر کے نئے پروگرام کے ساتھ فرحان اسلم آپ سب کو ایئر وائی کے لندن اسٹوڈیو سے خوش آمدید کہتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ سے بالکل ٹھیک ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری نیک دعائیں نیک تمنائیں آپ کے ساتھ، ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. سلسلہ وہی کہ جس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں کچھ روحانیت کے حوالے سے اور کچھ اسلامی جو ہمارے معاملات ہیں، ہماری زندگیوں سے جن کا تعلق ہے، ان میں ایک تصحیح کیسے لائی جا سکتی ہے، رہنمائی حاصل کرتے ہیں ہم جناب سرفراز شاہ صاحب سے. آج بھی مزید تشریف فرمائیں. شاہ صاحب خوش آمدید کہیں گے. شاہ صاحب آپ کو السلام علیکم جناب. شاہ صاحب ظاہر ایک بہت بڑا نام روحانی حلقوں کا، سلسلہ چشتہ صابریہ، سلسلہ اویسیہ اور سلسلہ قادر کی خلافت عطا ہوئی شاہ صاحب کو. مریدین کا ایک وسیع حلقہ ہے پاکستان اور برطانیہ میں، اور ہماری خوش نصیبی ہے چند ماہ سے برطانیہ مقیم ہیں اور ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ شاہ صاحب سے فیضیاب ہو پائیں. پروگرام کے آغاز میں ایک بات جو میرے ذہن میں ہمیشہ کھٹکتی ہے اور ہمیشہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ میں کسی صاحب علم سے پوچھوں، میں شاہ صاحب سے ضرور پوچھنا چاہوں گا. میں بذات خود صحافی ہزاروں پروگرام کیے میں نے، گزشتہ 20 برس ہو گئے اسی کام کے اندر. بہت سی تنقیدیں ہم پولیٹیکل شو کرتے ہوئے میں نے بے تحاشا دفعہ دوسری شخصیات کو تنقید کا نشانہ بنایا. بیشتر باتیں شاید سنی سنائی ہوں، بہت ساری غلط بھی ہوں گی، بہت ساری صحیح بھی ہوں گی. اس نے یہ کرپشن کر دی، اس نے یہ نہیں کی، اس کا یہ طرز عمل درست تھا، یہ طرز عمل نہیں تھا. اکثر پھر یہ بھی بات ذہن میں آئے کہ کسی انسان کے بارے میں بات کرنا غیبت کے زمرے میں آتا ہے جب وہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، اور اگر وہ بات درست نہ ہو تو بہتان کہلاتا ہے. کیا یہ جو ہم بات کرتے ہیں یہ کس حد تک درست ہے؟ اور تنقید کی جاتی ہے، جذبہ شاید ہمارا یہ ہوتا ہو کہ ملک کی بہتری کے لیے ہے، کیا یہ درست ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں جی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہم پہ فرض ہے جی. کہ ہم قرآن اور سنت پر عمل کریں. ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جی. کہ کسی انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جی. کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے. ٹھیک. جہاں اور ہمارے اندر معاشرتی برائیاں سرایت کر گئیں، جی. وہاں غیبت بھیتر آئی ہے. ٹھیک. اور برائیوں میں شاید یہ ایسی برائی ہے جسے کرتے وقت کبھی بھولے سے بھی ہمارے ذہن میں خیال نہیں آتا کہ ہم کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. ٹھیک. غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص کی غیر موجودگی میں جی. کوئی ایسی بات کر دی جائے جو اس کے موجودگی میں اگر کریں تو اسے برا لگے. ٹھیک. اعلیٰ ظرفی کا تقاضا ہمیشہ یہ رہا ہے جی. کہ کسی شخص کی برائی دیکھ کے، اس میں کوئی عیب دیکھ کے، تنہائی میں نہایت نرم اور آسان لفظوں میں اس آدمی کو احساس دلا دیا جائے کہ تمہارے اندر یہ خامی ہے. ٹھیک. سچا ہمدرد کبھی برسر محفل اپنے دوست کو شرمندہ نہیں کرتا. ٹھیک. لیکن کسی حکمران کے طرز حکمرانی پر تنقید غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گی. ٹھیک. اس کی ذات پر یا کسی انسان کی ذات پر ٹھیک. کرپشن کا الزام لگانا بغیر کسی تحقیق کے جی. وہ غیبت کے زمرے میں آ جائے گا. ٹھیک. وہ گناہ ہے. ٹھیک. کرپشن کی نشاندہی ضرور ہونی چاہیے، صحیح. قومی مفاد میں ہے. حکومت کے اندر پائی جانے والی برائیوں اور خامیوں کی نشاندہی ضرور ہونی چاہیے. ٹھیک. جو حکومت کے
فنکشن کے دوران غلطیاں ہوتی ہیں جی ان کی نشاندہی غیبت کے ضمن میں نہیں آئے گی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. لیکن جب ہم ان کے کرپشن کی کوئی بات کرتے ہیں کہ فلاں صاحب اقتدار نے یہ بے ایمانی کر لی، کام کا یہ پیسہ کھا لیا، جی تو پھر ہمیں محتاط رہنا ہوگا کہ ہم اس الزام کی حد الوسع تحقیق کر لیں، صحیح. چونکہ اس کا تعلق قومی خزانے سے ہے، جی قوم کی ترقی سے ہے، قوم کے مستقبل سے ہے، ملک کے مستقبل سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کی نشاندہی ہونی چاہیے، صحیح، لیکن اس کی تحقیق کر لی جائے. بالکل ٹھیک. سنی سنائی بات نہ ہو. ٹھیک. کیونکہ جب ہم ماس میڈیا پر جا کے کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی بات کہیں گے جی تو جنگل کی آگ کی طرح پھیلے گی وہ بات، صحیح کہا. اس شخص کی عزت پر حرف آئے گا. ٹھیک ہے. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک مسلمان کی عزت، اس کا مال، اس کی جان دوسرے مسلمان پر حرام ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم کوئی ایسی بات بلا تحقیق نہ کہہ دیں جس سے کسی کی عزت پر حرف آ جائے. بالکل درست فرمایا، بالکل درست فرمایا. اس کی تحقیق کر لینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جناب. ذاتی زندگی میں تو سٹینڈرڈ اور بھی اسٹرینجنٹ ہے، ٹھیک ہے. وہ تو زبان پر آنے ہی نہیں چاہیے کسی کا عیب. اور اس ضمن میں آپ سے ایک عرض کر دوں جی کہ فقیر لوگوں کی عادت یا اس کا طرز زندگی اس معاملے میں بڑا عجیب و غریب سا ہے. جی فقیر کبھی کسی کی ذات پر تنقید نہیں کرتا، ٹھیک ہے. کسی کی عیب جوئی نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اس لیے کہ اس کی نظر تو خود اپنے ہی عیبوں پر رہتی ہے. تو انسان ہے، صحیح. بے عیب تو ذات ہو نہیں سکتی. بالکل ٹھیک ہے. تو جب تک اس کے اندر اپنے عیب اس کو دکھائی دے رہے ہیں تو اس کو کسی اور کے عیب دکھائی نہیں دیتے. ٹھیک فرمایا. آپ نے بات کی کہ ہم دوسروں کی پروفیشنسی پر کامنٹ کر دیتے ہیں. جی یہ عجیب سی ایک عادت ہم نے ڈیولپ کر لی. ٹھیک ہے. تو جب ہم کسی پر کامنٹ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں کسی کے کام پر، تو ہمیں اس سے زیادہ پروفیشنٹ ہونا بڑا ضروری ہے ہمارا. بالکل صحیح فرمایا. اگر ہم کسی سرجن کے کام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ سرجن تو بیکار ہے، اس کو کام آتا ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے کیے ہوئے کام کو پرکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے بڑے سرجن ہوں. بالکل ٹھیک ہے. جب ہم کسی ماہر تعلیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بیکار ہے، اس کو تو کام کا نہیں پتا، تو ہمارا ماہر تعلیم ہونا بڑا ضروری ہے. کیونکہ کسی کو اگر ہم اس کے کام کے رزلٹ سے پرکھیں گے جی تو ضروری نہیں کہ وہ پرکھ ہماری درست نکلے. اس کی وجہ یہ ہے جی کہ کسی بھی شخص کی پروفیشنل پرفارمنس کامیابی تک پہنچے، جی اس کا دار و مدار بہت سے فیکٹرز پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کے ساتھ آپ رسا کشی کر رہے ہیں اور وہ آدمی آپ کو سینٹر لائن سے کھینچ کر لے گیا ہے دوسری طرف، جی اس کا ضروری نہیں کہ اس کا یہ مطلب ہو کہ آپ کمزور ہیں. جی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاؤں کے نیچے زمین سلپری ہو، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ نے شوز فلیٹ سول کے پہنے ہوں، ٹھیک. ہو سکتا ہے کہ کسی پریشانی کی وجہ سے آپ کا ذہن ادھر کنسنٹریٹ نہیں کر سکا، تو آپ کی باڈی کی تمام انرجی اس ایک پوائنٹ پر کنسنٹریٹ نہیں کر سکیں. ٹھیک. اسی طرح ہماری جو پروفیشنل پرفارمنس ہے جی وہ کامیاب کتنی ہوئی، اس کا دار و مدار بہت سے فیکٹرز پر ہے.
ٹھیک بالکل ٹھیک. ہمارے ہاں مینجمنٹ میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ جب آپ کسی بھی ڈسیشن کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر کے دیکھیں گے تو وہ ہمیشہ بدترین فیصلہ دکھائی دے گا. بالکل ٹھیک ہے. ہر فیصلہ صرف درست ہوتا ہے جب اس کو اس سیٹ آف سرکمسٹانسز میں دیکھا جائے بالکل ٹھیک جس کے تحت وہ فیصلہ لیا گیا. کیا گیا تھا. ٹھیک. تو ہم اگر کسی پر بھی کامنٹ کرنے سے پہلے، جی کسی پر الزام لگانے سے پہلے تحقیق کر لیں گے جی تو ہم اس گناہ سے بچ جائیں گے. بالکل درست فرمایا. بالکل درست فرمایا آپ نے. بہت سی اور باتیں، سوالات ہمارے پاس آپ لوگ ای میلز کے ذریعے بھیجتے ہیں. اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہیں تو میں ایڈریس آپ کو بتاتا چلوں. شاہ صاحب سے کوئی بات پوچھنا چاہیں، خصوصاً علمی نقطہ کوئی اگر آپ اس کی وضاحت چاہتے ہوں تو ضرور شاہ صاحب کو ای میل کیجیے. اور آپ کی ذاتی مسائل کے لیے بھی ہم شاہ صاحب کو آپ کی ای میلز فارورڈ کر دیتے ہیں. لہٰذا آپ ہمیں اپنے اس ای میل ایڈریس جو ہمارا اسکرین پہ آپ دیکھ پائیں گے، kahfaqir@arynetwork.co.uk kahfaqir@arynetwork.co یعنی کہ .co.uk. اس پہ آپ ہمیں ای میل کیجئے اور شاہ صاحب آپ کے سوالات کے جواب انشاءاللہ تعالی ضرور دیں گے. بہت سی باتیں ہم دیکھنے میں آئیں. بہت سے دوستوں نے ہمیں اپنی زندگی کے مختلف مسائل کے حوالے سے بات کی، مشکلات کے حوالے سے بات کی. بہت سارے دوست یہاں پہ ذائچے بناتے ہیں، آپ کو مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں. کس حد تک یہ ٹھیک ہے ان کے پاس جانا اور ان سے ذائچہ بنوانا، یا اپنی لائف کے بارے میں جستجو کرنا کہ 10 برس بعد کیا ہوگا، یا میرا آج کا یہ فیصلہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ کس حد تک صحیح ہے؟ جیسے میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں عرض کیا تھا، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ٹھیک. اور ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں. ٹھیک. ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن کی اطاعت کریں، جی ہم حدیث کی اطاعت کریں، ٹھیک. سنت کی پیروی کریں. بالکل ٹھیک. رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کیا ہے جی کہ مستقبل کا حال بتانے والوں کے پاس نہ جائیں. بالکل ٹھیک. جو آدمی ان کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین کرتا ہے وہ گناہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. جہاں تک اس علم کی بات ہے، جی اسٹرالوجی، پامسٹری، نیومرولوجی اور اسی قبیل کے دوسرے علوم، جی وہ علوم موجود ہیں، ٹھیک ہے. ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا بحیثیت علم کے. ٹھیک ہے. علم ہے، لیکن اس علم سے اپنے مستقبل کے بارے میں جی معلوم کرنا اور پھر اس پہ یقین کر لینا گناہ ہے. ٹھیک. اس پہ یقین کرنا گناہ ہے. بالکل صحیح. اسے دیکھنا چاہتے ہیں بطور علم کے ضرور دیکھ لیجئے، لیکن اس پہ یقین مت کیجیے. ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے، اس میں بڑی حکمت ہے جی جو منع کیا گیا، کہ جتنے بھی علوم ہیں جو ہم نے نام لیے، ستارہ شناسی ہے جس کو ہم ذائچہ بنانا کہتے ہیں، جی علم الاعداد کا معاملہ ہے، جی 10 شناسی ہے، قیافہ ہے. ان سب کے اندر انسانی ذہن کام کرتا ہے. آپ اندازے لگاتے ہیں، اس کو ریڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہیومن برین اس میں انوالو ہو جاتا ہے. انسان خطا کا پتلا ہے، ٹھیک ہے. اس کی عقل بھی نامکمل ہے، اس کا علم بھی نامکمل ہے، بلا شبہ. اس میں غلطی کا احتمال پوری طرح موجود ہے. صحیح. تو جب انسان اپنا برین اپلائی کرے گا اور اس سے نتائج ڈرائیو کرے گا جی تو غلطی یقیناً ہوگی. صحیح. اب ہم اگر کسی شخص کو یہ کہہ دیں کہ تم تو فلاں تاریخ کو مر جاؤ گے، جی
اب آپ اس کے نقصانات دیکھیے کتنے ہو گئے. اس نے اس بات پر یقین کر لیا, وہ مایوس ہو گیا. ٹھیک. اس تاریخ کے انتظار میں وہ روز جیے گا, روز مرے گا. بالکل ٹھیک. زندگی کی جد و جہد سے منہ موڑ جائے گا کہ مجھے تو فلاں دن مر ہی جانا ہے, اب کام کر کے کیا لینا مجھے. ٹھیک. اور سب سے بڑی بات کہ اس کے اندر مایوسی آ جائے گی. ٹھیک ہے. رب تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا جی. گناہ کبیرہ ہے. صحیح. تو ایک ذرا سی بات سے وہ شخص کس قدر مشکل میں آ گیا. بالکل ٹھیک ہے. یہ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ ان کے قریب سے بھی نہیں جانا چاہیے, ٹھیک ہے. کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ برائی کی ابتدا بس مذاق سے ہوتی ہے, صحیح. کھیل سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہم کھیل سمجھ کر اس برائی کے قریب چلے جاتے ہیں جی. اور رفتہ رفتہ اس گناہ میں, اس برائی میں ہم ڈوبتے چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. جی. یہ صرف رب ہے جو آنے والے زمانے کو جانتا ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو جی. رب سے پر امید رکھیں, رب سے. ٹھیک. اور اس کو مختلف طریقوں سے یہ باور کراتے رہیں کہ رب تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے, بڑا مہربان ہے, ٹھیک. وہ سب کا پالنے والا ہے, بلا شک. عزت و ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے, بالکل ٹھیک. زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے. صحیح. نہ کوئی کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے اگر رب نہ چاہے, ٹھیک. نہ کوئی کسی کو فائدہ دے سکتا ہے اگر رب فائدہ نہ دینا چاہے. ٹھیک. تو جب ہم اس کو یہ یقین دلائیں گے تو وہ پر امید رہے گا اور زندگی جد و جہد میں بھرپور حصہ لیتا رہے گا. ٹھیک. بالکل ٹھیک. بجائے اس کے کہ ہم اس پہ یقین کر کے بیٹھ جائیں. ایک اور اسی سے جڑی بات جو ہم سب بہت سارے دوستوں کا اس پر مختلف رائے ہے, اور میں اسلامی نقطہ نگاہ اس پہ ضرور جاننا چاہوں گا. جو برتھ سٹون ہم استعمال کرتے ہیں, بہت سارے لوگوں نے ہاتھوں میں بعض اوقات 5 انگوٹھیاں بھی پہنی ہوتی ہیں. بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ صحابہ کرام سے بھی حضرت علی کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ وہ بھی سٹون استعمال کرتے رہے, ہاتھ میں پہنتے رہے, اور بعض کہنا ہے نہیں یہ پتھر ہے, اور پتھر کو ظاہر ہے کہ آپ اگر یہ سمجھیں کہ وہ آپ کو کوئی فائدہ نقصان دے گا تو یہ ممکن نہیں ہے. اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ جیسے میں نے اب یہ عرض کیا آپ سے, جی. قرآن پاک میں ہے یہ بات. جی. رب نے خود فرمایا کہ کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا, کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر میں نہ چاہوں, ٹھیک. اور کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا بالکل اگر میں فائدہ نہ دینا چاہوں. ٹھیک. تو یہ تو بے جان پتھر ہیں, صحیح. یہ کیا کسی کو فائدہ دیں گے اور کیا نقصان دیں گے. صحیح. لیکن کچھ روایات کے مطابق یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی ہے اور اس میں عقیق لگا ہوا تھا. اچھا جی. بالکل ٹھیک. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں بھی روایات ہیں کہ آپ نے عقیق یمنی پہنا ہے. صحیح. اگر تو یہ سمجھا جائے کہ یہ سنت ہے جی. اور صرف سنت سمجھ کے پہن لیا جائے تو ثواب ہو جائے گا. ٹھیک. لیکن دل میں یہ خیال نہ لایا جائے کہ یہ بے جان پتھر کوئی ہمیں فائدہ دے سکتا ہے یا نقصان دے سکتا ہے. ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کا نگینہ ہتھیلی کی طرف رکھتے تھے. ہمارے یہاں تو الٹی طرف ہوتا ہے, جی. وہ اندر رکھتے تھے. تو اگر سنت سمجھ کے پہننا ہے اس پتھر کو ہتھیلی کی طرف رکھیے. صحیح. لیکن ان سے نفع یا نقصان کا کوئی خیال ہو تو وہ غلط ہے. یہ صرف رب ہے جو کسی کو فائدہ دے سکتا ہے یا کسی کو نقصان دے سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے.
بالکل ٹھیک ہے. سو اس حوالے سے یہ بھی وضاحت ہم نے کہا شاہ صاحب سے گزارش کی کہ ضرور ہوتی چلے. پروگرام کے کچھ دیر کے بعد ظہر کے وقفہ آئے گا. پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب جب ہم جائیں گے میں کوشش یہ کروں گا ابھی بہت سی روحانیت کی باتیں پروگرام کے بالکل پہلا اور دوسرا پروگرام جو ہم نے کیا تھا ہم نے شاہ صاحب سے اس میں پوچھنا چاہا تھا کہ روحانیت کی تعلیم اگر حاصل کرنی ہے، تربیت حاصل کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے. اور شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ استاد کا ہونا اس زمین میں بہت ضروری ہے. بڑی خوبصورت سی مثال اس حوالے سے آپ نے فرمائی تھی. بریک کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے ایک بار پھر تو شاہ صاحب سے ہم ضرور گزارش کریں گے کہ شاہ صاحب اس حوالے سے ہمیں ضرور ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اگر روحانی تعلیم یا روحانی تربیت کا حصول ہم چاہتے ہیں گھروں میں، بچے ہمارے پڑھے ہمارے، اس کا کیا طریقہ کار ہے. اور بہت سا ایک اس میں یہ کانسیپٹ شاہ صاحب نے پہلے بھی اس کی وضاحت کی. بعض حضرات ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا تیاگ دینا ہی اس میں بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہم گوشہ تنہائی میں چلے جائیں اور تب جا کر یہ سب کام ہو پائے گا. کیا آج کل کی اس بیزی لائف سٹائل کے اندر بھی ہم اپنی مادی معاملات کو جاری رکھتے ہوئے بھی روحانیت کی جانب جا سکتے ہیں؟ یہ بات ہم شاہ صاحب سے ضرور پوچھیں گے. لیکن اس وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا. وقفے کے بعد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارا ساتھ دیجیے گا. ویلکم بیک. ایک بار پھر کہے فقیر کے پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور یہ پروگرام کہ جس میں بات ہوتی ہے روحانیت کے حوالے سے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے بہت سے ان معاملات کے بارے میں بات کی جو ہماری زندگی میں بہت زیادہ جن کا عمل دخل ہے. اور اب میں چاہوں گا کہ ہم پروگرام کے اس حصے کے اندر جیسے کہ میں نے بریک سے پہلے عرض کیا تھا کہ روحانیت کے حوالے سے ہم ضرور چاہیں گے کہ جب اتنی بڑی روحانی شخصیت ہمارے تشریف فرما ہے تو ہم جو تربیت کا ایک سلسلہ ہے روحانی طور پر ہم دنیاوی تعلیم تو بہت حاصل کرتے ہیں لیکن روحانی جو ہمارے مسائل ہیں ان کی جانب ہم توجہ نہیں دیتے ہیں. روحانی تعلیم اگر میں اور آپ اس بیزی دور میں ہم نے اپنے آپ کو شاید مصروف کر رکھا ہے بہت سی دنیاوی چیزوں کے اندر، کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ اور جیسا کہ میں بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ کیا دنیا کو دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ ہم یہ تمام معاملات بھی چلا سکتے ہیں جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اس کے ساتھ یہ روحانی معاملات بھی. میں ضرور جاننا چاہوں گا شاہ صاحب سے کہاں سے آغاز کیا جائے شاہ صاحب اگر روحانی تعلیم اور تربیت کی بات کی جائے تو؟ فرحان صاحب اس میں پہلی تو میں ایک گزارش آپ سے کر دوں جی کہ روحانیت ایز سچ کوئی علیحدہ سے کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک. دنیاوی تعلیم میں جیسے ہم میتھمیٹکس پڑھتے ہیں، جیوگرافی پڑھتے ہیں، ہسٹری ہے اور سو آن سو فورتھ، جی یہ ویسی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک. یا کم سے کم میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اس طرح کا کوئی نصاب ہے. آپ اولیاء کرام کی تمام زندگی پہ نظر ڈالیے جی تو آپ کو ایک بات عجیب سی دکھائی دیتی ہے جس پر کبھی ہم سوچتے نہیں. جی ہمارے یہاں روحانیت ایک خاص اسلوب اور ایک خاص ڈھنگ کا نام ہے. جی ہمارے یہاں انہی لائنز پر جو روحانی لوگ ہیں ان کے بارے میں کنسپٹ پیدا ہو گیا جی کہ جو ولی اللہ ہے، جو فقیر ہے، جی وہ کم سے کم لباس میں ہوگا، پھٹا ہوا لباس ہوگا، بالوں میں مٹی اور میل کی وجہ سے بال جٹاؤں کی صورت اختیار کر گئے ہوں گے، داڑھی بے تحاشا بڑھی ہوئی ہوگی اور اس کو دنیاوی چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہوگا. یہ کنسیپٹ ہمارے یہاں ڈیولپ ہو گیا. ٹھیک. در حقیقت ایسا نہیں ہے. صحیح. آپ اگر کسی ولی اللہ کی محفل میں جا کے بیٹھیں، وہاں آپ کو چند ایک چیزیں دکھائی دینی چاہیے. جی وہاں آنے والا کوئی بھی ہے، صدر مملکت ہے یا فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر چھاوڑی میں رکھ کے سامان بیچنے والا ہے، جی دونوں کو یکساں عزت دی جائے گی. ٹھیک. بہت اخلاق سے پیش آئے گا ولی اللہ آپ کے ساتھ. ٹھیک. ہر ممکن
طریقے سے وہ آپ کی مدد کی کوشش کرے گا، ٹھیک بڑا فورتھ کمنگ ہوگا مدد کرنے کے معاملے میں. زبان سے جو بات نکالے گا وہ سچ ہوگا. صحیح. صرف وہی بات وہ زبان سے کہے گا جو اس کے دل میں ہوگی. ٹھیک. اس کی زبان اور دل میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اس کے قول و فعل میں فرق نہیں ہوگا. ٹھیک. وہ لوگ جو اولیاء کرام کہلاتے ہیں جی. دراصل شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں پوری طرح، اور اللہ ہر مسلمان سے یہی کچھ چاہتا ہے. صحیح. یہ لوگ دنیاوی زندگی میں بہت کامیاب ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دیکھیے آپ بحیثیت انسان کی سوچیں جی. کہ آپ کو کون آدمی پسند آئے گا زیادہ؟ ایسا انسان جو بڑا ماڈسٹ ہو، عاجزی سے آپ سے بات کرتا ہو، جی. آپ کا احترام کرے، جو کوئی بھی بات آپ سے کہے وہ سچ ہو، اتنا سچ کہ آپ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے یہی سچ ہے. بالکل ٹھیک. آپ سے ڈیل کرے تو دیانتداری کے ساتھ کرے، امانت دار ہو، اپنے فرائض بحیثیت امپلائی کے جب وہ ادا کرے جی. تو کال آف ڈیوٹی سے ذرا سا آگے جا کر کرے، ٹھیک. تو یہ آدمی آپ کو پسند آئے گا. صحیح. بالکل صحیح. یہ روحانیت در حقیقت کوئی الگ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اس اسلوب کا نام ہے جس میں شریعت کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے جی. اور اس کو کپل کر لیا جاتا ہے ود عبادات. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو روحانیت کہنے لگتے ہیں، وہ کچھ نہیں ہے، یہ علیحدہ چیز نہیں ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. بات صرف اتنی ہے کہ جو اسلام نے ہمیں زندگی کی طریقے بتائے ہیں جی. کہ ان لائنز پر زندگی گزاری جائے تو اللہ کی رضا کے مطابق ہوگی. جی. پڑوسیوں کے لیے بہت مہربان، جی. دوسروں کی خطاؤں کو نظر انداز کرنے والا آدمی، کسی کے ساتھ اگر جھگڑا بھی ہو جائے تو بھی الفاظ اسی طرح نرم رہیں ٹھیک. اور اس کے اندر بھی احتیاط لازم ہو کہ میری زبان سے ایسی بات نہ نکلے کہ جس سے کسی کا دل دکھ جائے. ٹھیک ہے. غصے پر قابو پانے والا ہو، امانت دار ہو، دیانتدار ہو، so on so forth. تو وہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں یہ فقیر لوگ. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ رب بھی ان سے راضی ہوتا ہے، وہ رب کے قریب ہو جاتے ہیں جی. اور دنیا میں بھی عزت پاتے ہیں. صحیح. ہر کوئی انہیں پسند کرتا ہے کیونکہ ان کے اندر یہ خوبیاں آپ کو دکھائی دیں گی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ روحانیت ایز سچ کوئی علیحدہ سبجیکٹ نہیں ہے. جی. صرف اتنی سی بات ہے کہ فقیر لوگ اپنی زندگی پر شریعت کو پوری طرح طاری کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب، مراقبہ کیا ہے اور کشف؟ دو چیزیں ایسی ہیں جن کا ذکر بارہا ہم نے دیکھا، علماء کرام جو کچھ کتابیں بہت سی پڑھی لکھی گئیں اس میں یہ ذکر بہت آیا اس ساری بات کا. یہ دونوں کیا چیزیں ہیں؟ اس کے آسان لفظوں میں تعریف میں عرض کر دیتا ہوں مراقبے کی. جی. مراقبہ اصل میں ایک ایکسرسائز کا نام ہے. جی. ایسی ایکسرسائز جس کے ذریعے سے ہم اپنی ذہنی توجہ جی. ایک خاص نقطے پر، کسی خاص چیز پر مرکوز کرنا سیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے.
ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم جب کسی ایک نقطے پر غور کر رہے ہوں تو ذہنی لحاظ سے ہمارا تعلق اپنے ارد گرد کے ماحول سے، ارد گرد دنیا سے کٹ جائے، ٹھیک ہے، تو ہم پوری طرح اس پہ توجہ کر سکیں. ٹھیک ہے. یہ مراقبہ ہے. تو روحانیت میں مراقبہ جو ہے وہ توجہ اللہ کی ذات جی پاک میں عرض کر دیتا ہوں. اصل میں انسان کے جسم میں 7 لطائف موجود ہیں. جی 2 عرض کر دیتا ہوں. جی قلب ہے اور اس کے اپوزٹ یہاں نفس ہے. ٹھیک ہے. تو مراقبے میں اپنی تمام تر توجہ، میں یہ ابتدائی منازل کی بات کر رہا ہوں، جی تمام تر توجہ دل پر مرکوز کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنی ساری توجہ دل پر رکھتے ہیں کہ میں اپنے دل کو دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ بالکل پہلا سٹیپ ہے. بالکل ٹھیک ہے. کچھ عرصے کی پریکٹس کے بعد آدمی اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے لا تعلق ہو جائے اور اپنے قلب پر توجہ مرکوز کر دے. ٹھیک ہے. اس عمل کو ہم مراقبہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں سے پھر آگے چلتا ہے انسان. پھر وہ نفی اور اثبات کی ضرب لگاتا ہے تو دل پر توجہ رکھ کے لگاتا ہے. جی لا الہ الا اللہ 2 حصوں میں. جی لا نفی ہے، ٹھیک ہے. الا اللہ اثبات ہے. جی تو وہ اس کو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ. اب وہ قلب پر توجہ ڈالے ہوئے ہے اور وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کی ضرب میرے دل پر لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ اس کا ورد کیا جاتا ہے. جی تو اس میں بھی یہ ایکسرسائز ہیں. ٹھیک ہے. جیسے یوگا میں مختلف ایکسرسائز ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی جو ماڈرن جم ہے اس کے اندر مختلف مشینیں ہیں، مختلف ایکسرسائز کرتی ہیں، آپ کی باڈی کے مختلف پارٹس پر اس کے اثرات آتے ہیں. ٹھیک ہے. چونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ تمام معاملہ دل، یہ گوشت کے اسی لوتھڑے کا ہے جس کو ہم دل کہتے ہیں. جی اگر یہ پاک صاف ہو گیا جی تو معاملات حل ہو جائیں گے، اور یہ ہے بھی درست. ٹھیک. رب بڑا صفائی پسند ہے، بڑا نفاست پسند ہے. جی تو اگر ہمارے قلب میں، ہمارے دل میں علائشیں بسی ہیں، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، دشمنی ہے بسی ہے یہاں، جی رب اس میں نہیں رہے گا. ٹھیک. رب اس قلب میں اسی وقت رہے گا جب ہم ان علائشوں سے اسے پاک کر دیں گے. ٹھیک. پھر رب بسے گا یہاں. صحیح. تو پہلے توجہ مرکوز کرنا انسان سیکھتا ہے، جی اس سے بے پناہ قوتیں بیدار ہوتی ہیں. کیونکہ انسانی دماغ کیا کچھ اپنے اندر رکھتا ہے آج تک سائنس اسے ڈسکور نہیں کر پائی. ٹھیک ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو جینیس انسان ہے وہ بھی اپنے دماغ کو 30 سے 40% ہی استعمال کر پا رہا ہے. بقایا 60 to 70% کیا قوتیں ہیں جی وہ کسی کے علم میں نہیں آئے گا. ٹھیک. تو جب انسان توجہ مرکوز کرتا ہے تو یہ قوتیں بیدار ہوتی ہیں اس کی. بالکل ٹھیک. کیونکہ ہمیں اس کا معلوم نہیں ہوتا، ہم اس کو ماورائی قوتیں کہہ دیتے ہیں. صحیح. ہم حیران ہوتے ہیں اس سے، جبکہ آپ نے
کتابوں میں یقیناً پڑھا ہوگا، پروگرامز دیکھے ہوں گے کہ ہیپنوٹزم کے جو ماہر ہیں جی وہ اس گلاس کو اگر اس پر آنکھیں جمائیں گے، اس پہ توجہ مرکوز کریں گے تو اسے لفٹ کر لیں گے. جی کہ دماغ کی قوت ہے. بہت قوتیں ہیں یہاں صحیح، پنہا ہیں جو ہمارے علم میں نہیں. بالکل ٹھیک. تو ہم توجہ کے ذریعے سے مرکوز جب توجہ اپنی ایک نقطے پر کر لیتے ہیں جی تو بہت سی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں، بہت سی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں. صحیح، بالکل صحیح. تو کسی ایک نقطے پر اپنی توجہ کو مرکوز کرنا وہ مراقبہ ہے. بالکل ٹھیک. بالکل. جو کشف ہے، جی اگین بیک ٹو دی ہڈن انٹلیکچوئل پاورز. جی جب انسان توجہ مرکوز کر لیتا ہے جی قلب پر، پھر وہ توجہ مرکوز کرتا ہے مختلف چیزوں پر. جی اس کے ساتھ ساتھ وہ دیانتداری اور امانت داری سچائی کی اعلی بلندی پر ہوتا ہے. ٹھیک. وہ اس کی پازیٹو سائڈ ساتھ ساتھ چلتی ہے. عبادت کرتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، لوگوں کے بارے میں صرف پازیٹو سوچتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے ذہن سے منفی خیالات نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ رب سچائی ہے، جی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی آمیزش رب کے قریب نہیں جانے دے گی ہمیں. ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ ہے جی کہ ہم جب پوری قوت سے توجہ مرکوز کرتے ہیں، جی رب تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں بار بار، جی تو ہم رفتہ رفتہ قوت کے اس مقام پر چلے جاتے ہیں جہاں ہم ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ ہو جاتے ہیں. صحیح. ہم چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے. سبحان اللہ. جی صحیح. یہ تو سائنٹیفک بات ہے. جی روحانیت کی بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، جی جو سچائی اور دیانتداری کا راستہ ہے، پازیٹو تھنکنگ کا راستہ ہے، جی علائشوں سے آزاد ہو جانے کا، ان سے اپنے آپ کو دھو لینے کا راستہ، جی تو رب ہم سے راضی ہوتا ہے. صحیح. جب رب راضی ہوتا ہے جی اپنے کسی بندے سے، تو رب تعالیٰ اسے اپنے اسرار کی سیر کراتا ہے. سبحان اللہ. صحیح. وہ کشف کہلاتی ہے. بالکل یہ روحانیت کی بات ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اب اس کے اندر مسئلہ یہ آ جائے گا ایک جی کہ جب ہماری وہ قوتیں، خفتہ قوتیں، سوئی ہوئی قوتیں بیدار ہوتی ہیں ذہن کی، جی یا رب ہم سے راضی ہوتا ہے، وہ ہمیں اپنے اسرار کی سیر کراتا ہے، جی تو عام طور پر لوگ اسی میں کھو جاتے ہیں اچھا. اور اس دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ وہ ولی اللہ بن گئے، جبکہ وہ صرف ہلکی سی ابتدا ہوتی ہے. صحیح. وہ لوگوں پر ان کا اظہار کرنے لگتے ہیں، لوگ ان سے دم کرانے لگتے ہیں، دعائیں کرانے لگتے ہیں، ان سے مشورے کرنے لگتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا نفس پھلنے پھولنے لگتا ہے ٹھیک. اور سب ضائع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. یہ مقام وہ ہے جہاں انسان کو بہت محتاط ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس کو چھپا لے، اپنے اس سفر کا حال چھپا لے ہر ایک سے. ٹھیک ہے. جتنا اسے گارڈ کرے گا اتنا وہ آگے بڑھنے کے چانسز ہیں، کیونکہ
लोगों के हत्थे नहीं चढ़ेगा वो, ठीक है, बिल्कुल ठीक। वरना लोगों का जो सलाम है, उनकी जो इज्जत करेंगे ऐसे आदमी की, जी, वो जहर कातिल साबित होगी, उसके लिए उसका नफ्स बड़ी तेजी से फल फूल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और नफ्स का फलना फूलना खत्म कर देगा सब चीजों को। तो इसलिए कहा जाता है जी, कि फकीर इन चीजों का इजहार नहीं करता, ठीक है। वो इब्तदाई मनाजिल है। फिर जब फकीर इसी राह पे चलता रहता है, जी, खिदमत खल्क उसमें शामिल होती है, सच्चाई की राह, सच्चाई दयानतदारी की राह, जी, नेगेटिव ख्यालात से बिल्कुल नाता तोड़ लेगा वो, जी, तो ये चीजें बढ़ना शुरू होंगी। जी, रब उसे अपने असरार कुदरत में झांकने की मजीद इजाजत देता जाता है, ठीक, उस पे असरार कायनात खुलने लगते हैं। दुरुस्त। तो फिर जब वो एक खास मकाम पर इल्म के चला जाएगा, जी, तो वहां वो फिर उसकी ड्यूटी एक नई शुरू होती है, वो उस इल्म को फैलाएगा लोगों में। उसके इल्म फैलाने से एक फायदा ये होगा कि दूसरे लोग इंस्पायर होंगे उन चीजों से, और वो अल्लाह की राह पर आएंगे। बिल्कुल ठीक है। ये वो मकाम है जहां फकीर बयान करने लगता है, जो कुछ देखता है उसको बयान कर देता है, लेकिन एक हद तक पूरी तरह फिर भी बयान नहीं करता। ठीक है। तो वो कश्फ जो है किसी शख्स का पारसाई, सच्चाई, दयानत और पॉजिटिविटी जी, की राह पर चलते चलते एक खास मकाम पर जब जाएगा तो वो टाइम एंड स्पेस से बियॉन्ड हो जाएगा, सही, वो कश्फ कहलाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये अल्लाह के नेक बंदों की अपनी बातें और उनके असरार जानना, वो भी बहुत ही एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है गुफ्तगू करते हुए। शाह साहब के बहुत मशहूर, आप तशरीफ लाए, आपने हमारा साथ दिया। आप दोस्तों भी बहुत ममनून हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया। कहे फकीर का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्ताम पजीर होता है। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला एक और प्रोग्राम के साथ फरहान इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।